تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو بلندی عطا کی، بے شمار درجوں کی۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس جبریل سے اس کی مدد فرمائی۔ اب اس سے پہلے اس صورت کے اندر سورۃ البقرہ میں بے شمار نبیوں اور رسولوں کا ذکر آ چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شمائیل علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بے شمار نبیوں کا ذکر پہلے سورت کے اندر گزر چکا۔ سب سے بڑھ کر تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر مبارک۔ تو اس لیے پڑھنے والے کے ذہن میں یہ ایک کریوسٹی پیدا ہو سکتی ہے کہ آیا تمام نبی اور رسول درجے اور مرتبے میں برابر ہیں؟ کہ سورۃ البقرہ کے اندر بے شمار نبیوں اور رسولوں کا ذکر آیا، تو کیا سوچنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ کیا سارے نبی اور رسول یہ مرتبے میں اور مقام میں یہ برابر ہیں، یا ان کے درجات اور ان کے مراتب کے اندر کوئی فرق ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی بعض رسولوں کو ایسی خصوصیات اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو دوسرے بعض رسولوں کو عطا نہیں فرمائیں۔ اور چونکہ اس صورت کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ بنی اسرائیل کے واقعات اور ان کے احوال کا بیان ہے، تو اب ان میں زیادہ تر حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے بنی اسرائیل کے اندر سے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے فضیلتوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ ہم نے بعض کو کلام سے سرفراز فرمایا، یعنی ان سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد نے، یعنی بعض سے کلام فرمایا، باقیوں سے کلام نہیں فرمایا بلا واسطہ، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ کلام فرمایا، وہ مراد ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی، مگر یہاں صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہیں لیا، بس اشارتاً یہ کہا کہ بعض کو بعض سے ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے، کیونکہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غیر متناہی درجات ہیں، آپ ان کے ساتھ مخصوص ہیں، اور وہ اس قدر مشہور اور معروف ہیں کہ اگر آپ کا صراحتاً ذکر نہ بھی کیا جائے تو آٹومیٹکلی ذہن آپ ہی کی طرف جاتا ہے کہ وہ فضیلت اللہ نے آپ ہی کو عطا فرمائی ہے۔ ایسا ہی ہے
ذہن آپ ہی کی طرف جاتا ہے کہ وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو عطا فرمائی ہے۔ پھر بھی ذہن، اچھا اس آیت میں پھر یہ بھی فرمایا کہ آپ کو درجات کی بلندی عطا کی ہے۔ اب یہ فرمایا کہ درجات کی بلندی عطا کی ہے، تو یہ نہیں بتایا کہ کتنے درجات کی بلندی عطا کی ہے، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں مفسرین کہ عالم اعداد میں کوئی عدد ایسا ہے ہی نہیں جو آپ کے درجات کو بیان کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو عالم اعداد کی دنیا میں کوئی عدد ایسا بنا ہی نہیں ہے، کوئی ایسا عدد ہے ہی نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بیان کر سکے، کوئی عدد ایسا نہیں ہے۔ اور کسی حد اور کسی عدد کا ذکر نہ فرما کر یہ چیز بتائی گئی کہ آپ کے درجات کا کوئی شمار ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی حد کوئی نہیں ہے آپ کے درجات کا۔ مثلا فار ایگزامپل آپ رحمت للعالمین ہیں، اور یہ خاصیت بھی کسی اور کے لیے نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، یہ خاصیت بھی نبیوں اور رسولوں میں اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ آپ صاحب لواء حمد ہیں، آپ مقام محمود پر فائز کیے جائیں گے، آپ تمام شریعتوں کے ناسخ ہیں، آپ کوثر کے ساقی ہیں۔ عالم میثاق میں تمام انبیاء اور رسولوں سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ وعدہ کرو گے۔ آپ تمام نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں، کسی اور کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوئی۔ شب معراج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، یہ بھی آپ کے لیے خاص ہے۔ اور روز حشر تمام اہل محشر جو ہیں، تمام ان کو شفاعت کے اندر آپ کی حاجت ہوگی، جس بھی درجے میں، جس بھی نوعیت کی شفاعت جو ہے اس میں آپ کی حاجت ہوگی، اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، یہ بھی خاصیت آپ ہی کے ساتھ ہے۔ کائنات ساری اللہ کو راضی کرتی ہے، مگر خدا اللہ آپ کو راضی فرماتا ہے، تو ایسے بے شمار جو ان سے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانی دی اور ہم نے روح القدس جبریل سے ان کی مدد فرمائی۔ اچھا، اب یہ جو تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے، مثلا رحمت للعالمین ہونے کے حوالے سے، مثلا خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے کہ آپ نبیوں کو ختم کرنے والی ہیں، نبیوں کے اخیر میں ہیں، مقام محمود کے حوالے سے، تمام شریعتوں کے ناسخ ہونے کی حیثیت سے، کوثر کے ساقی ہونے کی حیثیت سے، عالم میثاق میں صرف آپ کے لیے وعدہ لیا گیا سارے نبیوں سے جن سے، اس حیثیت سے، تمام نبیوں اور رسولوں کے قائد ہونے کی حیثیت سے، شب معراج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اس حیثیت سے، پھر حشر والے دن تمام اہل محشر جو ہیں وہ آپ کے
حاجت مند ہوں گے، ان کو آپ کی حاجت ہوگی۔ پھر اس حیثیت سے آپ کی امت کو ساری امتوں کے اوپر فضیلت دیے جانے کی حیثیت سے، یعنی جو شان اور بزرگی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ کائنات اللہ کو راضی کرتی ہے اور اللہ آپ کو راضی کرتا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور اپنے وجود اور بقا میں ہر چیز کو رحمت کی ضرورت ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو اپنے وجود اور اپنی بقا کے لیے رحمت کی ضرورت ہے، اور آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، لہٰذا ساری کائنات رحمت کے حصول میں آپ کی محتاج ہوئی، ساری کائنات جون سی ہے۔ تو اچھا پھر تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، جب انہوں نے وعدہ کیا کہ تم اگر وہ آ جائیں تو ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے، سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس کے اوپر یہ بھاری ذمہ اٹھاتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا، تو پھر گواہ ہو جو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ ان گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر اس عہد کے بعد جو اس سے پھرا تو وہ لوگ نافرمان ہیں۔ تو اب اس آیت سے بھی یہ واضح ہوا کہ پہلے جتنے نبی تھے، جس نبی کے زمانے میں بھی اگر آپ آ جاتے، اس نبی پر لازم ہوتا کہ وہ آپ پر ایمان لائے، اس آیت کی روشنی سے، اس آیت کی روشنی میں کہ اگر آپ کسی اور نبی کے زمانے میں بھی آ جاتے تو اس نبی کے اوپر یہ ضروری ہوتا کہ وہ آپ کے اوپر آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ پر ایمان لے آئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، امام ابن جریر نے اس کو روایت کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کے بعد جس نبی کو بھی بھیجا اس سے تاجدار دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عہد لیا کہ اگر اس نبی کی زندگی میں نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئیں، آپ مبعوث ہو جائیں، تو وہ ضرور ان پر ایمان لائے اور ضرور ان کی مدد کرے اور اپنی قوم کو بھی ان کے اوپر ایمان لانے کا حکم دے۔ یہ ایک حدیث ہے اور وہ آیہ کریمہ تھی جس کے اندر اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہوتا، وہ صرف میری پیروی کرتے ہیں، صرف میری پیروی۔ اسی طرح تمام انبیاء کی اوصاف اور کمالات کا جامع ہونے کی حیثیت سے آپ کا افضل الرسل قرار پانا یا ہونا، ملا علی قاری آپ فرماتی ہیں، کیونکہ آپ کا ظاہر اور باطن صاف تھا، آپ میں نبوت اور رسالت دونوں مجتمع تھی، آپ میں انوار الہیہ بہت قوی تھے، اور آپ انوار سمدیہ کے مظہر تھے، اور آپ ایسے کامل تھے کہ اگر آپ دعوی نبوت نہ کرتے پھر بھی لوگوں پر آپ کی نبوت خود بخود ظاہر ہو جاتی۔ اگر آپ نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتے
اگر آپ نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتے، آپ ایسی کامل و اکمل ہستی مبارک ہیں کہ آپ کی نبوت، آپ زبان سے دعویٰ نہ بھی کرتے تب بھی آپ کی نبوت جون سی ہے خود بخود اس کائنات، اس زمین کے لوگوں پر ظاہر ہو جاتی، لوگوں پر ظاہر ہو جاتی۔ امام مسلم روایت کرتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، یا ام المومنین، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے متعلق بتائیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا، بس جو قرآن ہے وہی ان کی ہستی تھی، وہی ان کی ہستی تھی۔ تو اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل اور شمائل کی جامع عبارت، یعنی حضور کی جو سب سے بڑی تعریف ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی ان کی کیا تعریف کرے گا حضور کی؟ جی، اور قرآن مجید کے قرآن مجید کے مفسرین فرماتے ہیں، قرآن مجید کے 30 سپاروں کو اگر انسانی جسم اور ڈھانچے میں ڈھالا جائے تو وہ جو ڈھانچہ ہے اور وہ جو پیکر ہے وہ پیکر مصطفیٰ بن جائے گا قرآن کو۔ جی، امام مالک نے فرمایا، ہمیں یہ حدیث پہنچی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اچھا، اب افضل الرسل رسالت کے عموم کی وجہ سے، کہ آپ کی رسالت کا دائرہ کار کہاں تک ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ افضل الرسل ٹھہرے، کہ آپ کی رسالت اور نبوت کا دائرہ کار کہاں تک ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو قیامت تک کی تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے۔ کیا باقی رسولوں کی رسالت اور نبوت کا پیغام قیامت تک کے لیے تھا؟ تو رسالت کی عموم کی وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الرسول ہونا ثابت ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ماہ کی مسافت سے میرا روب طاری کر کے میری مدد کی گئی ہے۔ آپ کے جو دشمن ہیں وہ 1 مہینے کی مسافت پر ہوتے تھے تو وہ خوف کھاتے تھے آپ سے، ان پر خوف طاری ہو جاتا تھا آپ کے دشمنوں کے اوپر۔ دوسری، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے حضور نے فرمایا کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ایک تو میرا خوف، 1 مہینے کی مسافت سے میرے روب اور دبدبہ جو ہے وہ دشمنوں کے اوپر طاری ہو جائے گا۔ تمام روئے زمین کو، پہلے نبیوں کی امتوں کو عبادت کرنے کے لیے وہ کسی بھی جگہ پر عبادت کر سکتی تھیں؟ نہیں، وہ ان کو خصوصاً عبادت گاہوں میں جانا پڑتا تھا عبادت کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، تمام روئے زمین کو میرے لیے
مسجد بنا دیا گیا۔ تیسری چیز، اور طہارت تیمم کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ سو میری امت کا جو شخص بھی نماز کا وقت پائے وہ جہاں بھی ہو نماز پڑھ لے، زمین کے جس ٹکڑے پر ہو نماز پڑھ لے۔ نمبر 4، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، پہلے کسی کے لیے نہیں کیا گیا تھا جی۔ پھر نمبر 4، مجھے شفاعت کبریٰ عطا فرمائی گئی، شفاعت کبریٰ عطا فرمائی گئی۔ نمبر 5، اور میں تمام رسولوں، تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا، مجھے بھیجا گیا تمام لوگوں کی طرف۔ اسی طرح خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسول۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں۔ امام بخاری روایت کرتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے بڑا خوبصورت حسین و جمیل گھر بنایا، لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ لوگ اس گھر کے گرد طواف کریں اور تعجب کریں کہ یار کیوں نہ یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی ہے اپنی جگہ پر اس گھر کے اندر، تو میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں کے اخیر پر آنے والا سب سے آخری نبی۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ نبی ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آپ کے دین کے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تمام شریعتوں کے، آپ تمام شریعتوں کے ناسخ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام شریعتوں کے ناسخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنی نعمت تامہ قرار دیا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ کا افضل الرسول ہونا ثابت ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا جب تم میں ابن مریم کا نزول ہوگا، اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا جب تم میں ابن مریم کا نزول ہوگا، مگر امام تم میں سے ہوگا۔ اس وقت تمہاری شان کیسی ہوگی؟ امام تم میں سے ہوگا۔ اچھا، پھر اب امت کی کثرت اور امت کی افضلیت کی وجہ سے آپ کا افضل الرسول ہونا جی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم ان امتوں میں سے بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو آپ کی امت کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں بھی ایمان لانے والے تھے۔ یہ وہ امت ہے جو سابقہ امتوں پر بھی ایمان لائے گی اور سابقہ نبیوں پر بھی ایمان لائے گی۔ دوسری وجہ یہ کہ قیامت والے دن جب
انبیاء علیہم السلام کے ان کی اپنی امتی ان کی تکذیب کر دیں گے، ان کو جھٹلا دیں گے. نبیوں کی اپنی امتیں، ان کے اپنے لوگ، کہ ہمیں کسی نے خدا کے عذاب سے ڈرایا ہی نہیں. اس وقت انبیاء علیہم السلام کی صداقت پر وہ کہیں گے کہ نہیں مولا، ہم نے تو ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا. ان کی اپنی امت کے لوگ کہیں گے کہ نہیں، انہوں نے ہم تک نہیں کوئی پیغام پہنچایا. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی کہ یہ جو انبیاء ہیں یہ سچ کہتی ہیں کہ انہوں نے ان کو ڈرایا تھا اور انہوں نے ان تک پیغام پہنچا دیا تھا. تیسری وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنو اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب وہ تو ہو گئی نا امت کی کثرت کہ وہ سابقہ انبیاء کی بھی گواہی دیں گے. اب اس امت کا مقام خدا کی نظر میں وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی روشنی سے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر آیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنو اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فاذکرونی، تم میری ذات کو یاد کرو. تم میری ان امتوں کے آگے اللہ نے اپنی نعمتوں کو رکھ دیا اور اپنے محبوب کی امت کے آگے اپنی ذات کو رکھ دیا. ان کو کہا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اور حضور کی امت کو کہا کہ مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو. تو بنی اسرائیل کی رسائی صرف اللہ کی انعامات تک تھی، صفت انعامات تک، اور آپ کی امت کی رسائی اللہ کی ذات تک تھی. اچھا، امت کی وجہ سے آپ کی افضل الرسول ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی امت تعداد تمام امتوں کے مجموعے سے بھی زیادہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں. میں نے ایک نبی کو دیکھا، ان کے ساتھ ایک جماعت تھی. ایک اور نبی کو دیکھا، ان کے ساتھ ایک یا دو آدمی تھے. ایک اور نبی کو دیکھا، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. میرے سامنے ایک عظیم جماعت بلند کی گئی. میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہوگی. مجھے بتایا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. البتہ آپ محبوب ذرا آسمان کے کناروں کو دیکھیں. میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت تھی. پھر مجھ سے کہا گیا آپ دوسرے کنارے کو دیکھیں، تو وہاں بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی. مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے ساتھ یعنی میری امت کے اندر 70,000 ایسے لوگ بھی تھے جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، جو بغیر حساب کی جنت میں داخل کیے جائیں گے، جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے. اچھا، پھر مقام محمود کے اوپر فائز ہونے کی حیثیت سے آپ کا افضل الرسول ہونا، مقام محمود. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر جلوہ گر فرمائے گا. جی، اب مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے جس مقام پر فائز ہونے والے کی تمام اولین اور آخرین حمد کریں گے. مقام محمود وہ مقام ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جائے گا.
جس مقام کے اوپر حضور کو بٹھایا جائے گا، تمام اولین اور تمام آخرین، حضور سے پہلے والے، حضور کے بعد والے، سب حضور کی حمد بیان کریں گے، حضور کی تعریف بیان کریں گے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور آپ کو شفاعت کبریٰ عطا کی جائے گی اور آپ تمام اہل محشر کی شفاعت کریں گے، یہ ہے مقام محمود۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور اس کے بعد کھڑی ہونے والی نماز کے رب، محمد کو وسیلہ اور جنت میں ایک بلند مقام اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ جو بندہ اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ جو بندہ بھی اذان کو سن کر یہ دعا پڑھے گا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ، آپ سب لوگوں کو دعا آتی ہے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام عطا کیا اور مجھے دیدار عطا کیا اور مجھے مقام محمود اور حوض مورود، جس حوض پر لوگ وارد ہوں گے، کی فضیلت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جن سے اب اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی رضا کی وجہ سے آپ کا افضل الرسول ہونا، تمام رسولوں اور نبیوں کے اندر افضل ہونا۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بے شک ہم آپ کے رخ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی مرضی ہے۔ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیریں گے جس میں آپ کی مرضی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی ساری کائنات خدا کو راضی کرتی ہے، اللہ اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے، اس لحاظ سے آپ کا افضل الرسول ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ والی آیات تلاوت کی جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کی شفاعت کرنے کا ذکر ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ بلند کی اور روتے ہوئے فرمایا، اے اللہ میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ، محمد کے پاس جاؤ، حالانکہ آپ کا رب خوب جانتا تھا، ان سے پوچھو کہ آپ کس وجہ سے رو رہی ہیں، حالانکہ آپ کا رب جانتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ سے پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ نے کیا کہا تھا، حالانکہ اللہ خوب جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبریل محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہو، بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ اداس نہیں ہونے دیں گے۔ پھر آپ کے ذکر کی رفت کی وجہ سے آپ کا افضل الرسول ہونا، ذکر کی رفت کی وجہ سے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پر سورج غروب ہو رہا ہے، دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پر سورج غروب ہو رہا ہے، دنیا میں ہر وقت اس زمین کے اوپر فجر کی نماز بھی ہو رہی ہے، ظہر کی بھی ہو رہی ہے، عصر کی بھی ہو رہی ہے، مغرب کی بھی ہو رہی ہے، عشاء کی بھی ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے آپ آگے
ٹریول کرتے ہیں 1-1 منٹ کا فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ 1-1 منٹ، 2-2 منٹ، 3-3. کراچی جاتے جاتے آپ کو آدھے گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے سورج کی روشنی اور ٹائم کا. وہاں غالباً آدھے گھنٹے کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے. تو دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پر سورج غروب ہو رہا ہے، اور غروب آفتاب کے وقت مغرب کی اذان ہو رہی ہے. اسی طرح ہر وقت کہیں نہ کہیں فجر ہو رہی ہے، اور جہاں طلوع فجر ہے وہاں فجر کی اذان ہو رہی ہے. اور اذان میں جہاں اللہ کا نام بلند کیا جا رہا ہے وہاں تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام بلند ہو رہا ہے. جہاں جہاں کائنات کے چپے چپے پر جہاں اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو خلاصہ یہ کہ دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پر آپ کا نام بلند کیا جا رہا ہے. جس طرح کلمہ شہادت میں، اذان میں، تشہد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام رکھا ہے. انبیاء سابقین میں سے کسی کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور آپ کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے آپ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. جو آپ کو بیعت کرتے ہیں تو مگر کسی اور سابقہ جو انبیاء تھے ان میں سے کسی کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نہیں رکھا. اسی طرح بے شمار لحاظ سے جون سے باعث تخلیق کائنات ہونے کی وجہ سے یہ آپ ہی کی ذات ہے، اور اس حیثیت سے بھی آپ افضل الرسل ہوئے کہ آپ کی خاطر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، آپ کی خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا گیا، آپ کی خاطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا گیا، آپ کی خاطر مشرق و مغرب پیدا کیے گئے، سورج اور چاند پیدا کیے گئے، زمین اور آسمان اور ستارے پیدا کیے گئے. ایک حدیث امام حاکم نے ایک سند کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ محمد پر ایمان لائیے اور اپنی امت کو حکم دیں جو ان کا زمانہ پائے وہ ان پر ایمان لائے. اگر محمد نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا، نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ دوزخ کو پیدا کرتا. میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو وہ ہلنے لگا تو میں نے اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ ساکن ہو گیا. اس حیثیت سے بھی افضل الرسول ہونا کن کے لیے ٹھہرا؟ حضور کے لیے، کہ آپ باعث وجہ کائنات ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، نبیوں اور رسولوں کے قائد ہونے کی حیثیت سے حضرت ترمذی شریف کے اندر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قریش اپنی مجلسوں میں اپنے حسب اور نسب کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ کی مثال وہ اس طرح دیتے ہیں جیسے کسی زمین میں کھجور کا درخت ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان کے بہترین فریقین میں رکھا، پھر اللہ نے مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر سب سے افضل گھر میں رکھا، بس گھرانے بھی اور شخصیت کے اعتبار سے میں سب سے افضل ہوں. اس حیثیت سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الرسول ہونا ٹھہرا. اچھا، پھر خالق اور خلق کے محبوب ہونے کی وجہ سے کہ آپ صرف مخلوق کے محبوب نہیں ہیں، آپ خالق کے بھی محبوب ہیں. یا آپ صرف خالق کے محبوب نہیں ہیں، آپ مخلوق کے بھی محبوب ہیں.
آپ خالق کے بھی محبوب ہیں اور مخلوق کے بھی محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی صحابہ کرام کو، وہ اپنی جان سے، ماں باپ اور اولاد سے، بیویوں سے اور مال و دولت سے اور ہر چیز سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو محبت تھی۔ مال اور دولت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے صحابہ کرام کے لیے۔ بیویوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آگے کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ اولاد نہ ماں باپ سے۔ جنگ بدر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کے خلاف، اور ایک روایت میں ہے نا کہ جب ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے مگر شفقت پدری کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ پر وار نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تم اگر ایک دفعہ میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہاری گردن کاٹ دیتا۔ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اچھا، جنگ احد میں حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ جنگ احد میں حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جنگ احد میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور جنگ بدر میں حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کر دیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے کئی رشتہ داروں کو قتل کر دیا۔ کس کی محبت میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں، ابن اسحاق نے روایت کیا، جنگ احد میں ایک عورت کا بھائی، ایک عورت کا باپ، بھائی اور شوہر، ایک عورت کا باپ بھی قتل کر دیا گیا، اس کا بھائی بھی قتل کر دیا گیا، اور اس کا شوہر بھی قتل کر دیا گیا۔ اس عورت کے دل سے کوئی پوچھے کہ کیا اس کو ہوش تھی بات کرنے کی؟ کیا اس کو ہوش تھا کچھ سمجھنے کا؟ کیا اس کو ہوش تھا کچھ سمجھانے کا؟ جس کا باپ بھی قتل ہو گیا، جس کا بھائی بھی قتل ہو گیا، اور جس کا شوہر بھی قتل ہو گیا، اس نے پوچھا بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کرام نے کہا الحمدللہ وہ تمہاری تمنا کے مطابق خیریت سے ہیں۔ اس نے کہا مجھے دکھاؤ حتیٰ کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا آپ کو خیریت سے دیکھنے کے بعد اب ہر مصیبت یعنی غم میرے لیے آسان ہے۔ جس عورت کا باپ بھی قتل کر دیا گیا، جس عورت کا بھائی بھی قتل کر دیا گیا، جس عورت کا شوہر بھی قتل کر دیا گیا، اس لحاظ سے افضل الرسولنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہرے۔ آپ خالق کے بھی محبوب اور آپ مخلوق کے بھی محبوب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سابقین کے معجزات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی افضلیت، حضور کے معجزات کی افضلیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی لینے کے لیے طور پر جانا پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن لینے کے لیے کہیں جانا پڑا؟ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام لینے کے لیے طور پر آ جاؤ، ذرا طور پر آ جاؤ۔ آپ جہاں ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں ہوتے کلام وہیں نازل ہوتا، جہاں آپ ہوتے کلام وہاں نازل ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا
کہ انہوں نے زمین پر لاٹھی ماری تو پانی نکل آیا. عادتاً پانی نکلتا کہاں سے ہے؟ زمین میں سے، زمین سے ہی نکلتا ہے نا پانی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے، انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے، جہاں سے عموماً پانی نہیں نکلتا. اگر نکلے بھی تو خون نکلتا ہے، مگر یہ آپ کی توجہ تھی، آپ نے چاہا انگلیوں سے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جو ان سے ہیں وہ جاری ہو گئے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.